जल्दी से गेट बंद करने लगे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो लोग रह गए थे ना 60-70 लोग, ये उनके हैं। आ जाओ आ जाओ जाओ जी जाओ सही है जाए जिसने रजाई लेना है बस इधर से हटाओ इधर हां बस मैं बाइट नहीं आ सकती। काट बाहर पीछे चल जाओ उधर पीछे इधर इधर इनके साथ हैं आपके काट दिया उधर के स्कूल ढूंढ के आप जल्दी से आप नहीं आप कुछ निकल के आगे आ जाना, कोई सीधी आगे आए ना दे जो कह रही है काट बड़े बहन अब ले जाओ आगे हो गया इसका इसको दे नहीं उधर अभी बाहर जाएंगे बाद में अच्छा अंदर नहीं है कोई पीछे खड़ा हो चलो बेटा मैंने कहा था ले जाओ कार्ड ऐसा तो नहीं कार्ड उसके बनी हुई बाद में फिर चले जाते हाँ जी और कोई है कार्ड वाले हैं तो भेज दे बाद हम बाहर रजाइयों की तकसीम शुरू करेंगे। आपके करीब लोग जो कि इमदाद के मुस्तहिक हैं, उनकी मदद ज़ाहिरन भी की जाए
اور چھپ کے بھی کی جائے. ظاہراً مدد کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بتا کے, جیسے آج کا فنکشن میڈیا میں بھی جائے گا اور لوگ بھی دیکھیں گے, تو اور جو لوگ جو یہ کام کر سکتے ہیں ان کو بھی شوق پیدا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, یہ نمود و نمائش نہیں ہوتی کہ رانا صاحب یہ کام کر رہے ہیں یا میں یہاں حاضر ہوا ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تصویر ہو جائے اور ہماری مشہوری ہو جائے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اور جو لوگ, ایک اور بات جو میں اس قسم کی تقریب میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج آپ کو ضرورت ہے چیزوں کی, سردیاں آ گئیں یا اور چیزوں کی, اور آپ کچھ نہ کچھ یہاں سے آپ کی امداد دیں. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سے آپ تقریب میں آئیں اور کچھ آپ کی امداد ہو جائے, کچھ آپ کی مدد ہو جائے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. کل آپ کو یہاں آنا نہ پڑے, آپ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں, آپ کے بچے, آپ خود, آپ کے شوہر, آپ کے بھائی بہن اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ کما سکیں اور اپنے رشتے داروں کو, اپنے بال بچوں کو صحیح طریقے سے پال سکیں. رانا صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ بچوں کو آپ تعلیم دیں. بالکل تعلیم سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سب دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اچھی پوزیشن پر چلے جاتے ہیں, اچھا پڑھنے لکھنے لگ جاتے ہیں, بچے بھی ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں. میں ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو مناسب تعلیم یعنی تقریباً میٹرک تک پڑھانے کے بعد کسی ایسے کام کی طرف لگائیں جہاں پر وہ کوئی کام, کوئی ہنر سیکھ. گاڑی ٹھیک کرنے کا بہت اچھا ہنر ہے, الیکٹریشین کا ہے, پلمبر کا ہے. ان چیزوں کی نہ صرف ملک میں بہت ضرورت ہے بلکہ بیرون ملک بھی بہت ضرورت ہے, اور بہت اچھا انکم اس سے ہو جاتا ہے اور بہت جلد بھی ہو جاتا ہے. پڑھائی جو بی اے ایم اے کرنے کے بعد تو لوگ نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہتے ہیں, لیکن جن کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے ان کی اتنی ضرورت ہے کہ آج کل بھی جو ہمیں کسی پلمبر کی ضرورت پڑ جائے تو وہ 2 یا 3 دن کا ٹائم دیتا ہے, لیکن آج بھی جہاں جہاں پیسہ آپ کے پاس ہے, تو اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں یا آپ کے شوہر کے, آپ کے بھائی کے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر ہوگا تو وہ اے سی ٹھیک کر سکتا ہے, اگر وہ پلمبر کا کام کر سکتا ہے, اگر وہ گاڑیاں ٹھیک کر سکتا ہے, ٹیلی ویژن ٹھیک کر سکتا ہے, تو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس طرف ضرور راغب کریں اپنے بچوں کو. تیسری بات, رانا صاحب نے بات کیا میرے بارے میں کہ میں آنکھوں کی ڈونیشن کے حوالے سے کرتا ہوں. آنکھوں کی ڈونیشن کیا ہے؟ پاکستان میں تقریباً 3 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کی نظر جا سکتی ہے, جو دیکھ نہیں سکتے, لیکن ان کی نظر ایک آپریشن کے ذریعے بحال ہو سکتی ہے. اس آپریشن میں مرزا آنکھ سے, مرزا انسان کی آنکھ سے چھوٹا سا یہ جو براؤن حصہ ہے نا, یہ لے کر کے مرزا آنکھ میں لگا دیا جاتا ہے تو وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ خود بھی مشکل میں ہیں, اپنی فیملی کے اوپر بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں, اگر وہ دیکھنے لگ جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. دوسرا, جیسے آپ نے دیکھا کہ صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس کا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مدد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے, جنت کی جانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے, تو آج نکال کی مدد کرنے کا ثواب آپ کو کرتے ہیں. یہ کام بالکل مفت ہے, اس میں کوئی آپ کا خرچ نہیں ہے. آپ کو صرف آئی فون کا ایک فارم بھرنا ہے, اپنے رشتے داروں کو بتانا ہے کہ میرے انتقال کے بعد اسپتال کو فون کیا جائے, وہ آ کر کے آنکھ کا چھوٹا سا حصہ, نظر کا چہرہ بھی خراب نہیں ہوتا, لینس لگا کے آنکھیں نارمل نظر آتی رہتی ہیں, اور وہ آنکھ کسی مسائل کو, کسی اندھے شخص کو لگا دی جاتی. تو یہ ایک طرح سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ جو شخص جب تک دیکھتا رہے گا تو کچھ اس کی آنکھیں بھی یقیناً اس کا ثواب بھی بنتے رہے گا. اس بارے میں بہت سارے لوگوں کے تعصبات ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو اس میں اسلامی نفسیاتی کونسل نے اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے. آنکھیں دینا بھی جائز ہے, یا دیکھنا بھی جائز ہے. اس بارے میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک دفعہ رابطہ کیا, بڑی ایمان سے جو ہیں ان سے, انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنی رائے دیں کہ اس بارے میں فتویٰ بھی صحیح ہے. کہتے ہیں میں فتوے کو زندگی نہیں کرتا,
ایک کامن سینس کی بات ہے وہ کیا ایک شخص نابینا ہے اور عام لوگوں کی طرح اس کو بھی شوق ہے کہ میں مکہ مدینہ کو دیکھوں، روزہ رسول کو دیکھوں، کعبے کو دیکھوں، وہ پہنچ جاتے ہیں لیکن نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے۔ اگر اس آپریشن کی وجہ سے وہ روزہ رسول کو دیکھ سکے، وہ کعبے کو دیکھ سکے، وہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے، تو یہ آپریشن یا یہ عمل ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو یقیناً ایک جائز عمل ہوگا، جو عمل جس کا ثواب ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے وہی درخواست کروں گا کہ خان صاحب سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، محبوبہ جو اسپتال ہے ہسپتال وہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے بھی فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی پرووائڈ کر دی جاتی ہیں۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فارم بھرنا ہے، تو میں یہ وصیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ویٹنگ میں تھے، اور وہ لوگ جو ہمارے پہلے پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے تھے، تو ان لوگوں کے لیے آج کی ہم نے یہ تقریب ارینج کی ہے۔ آج بھی ہم لحافوں کی تقسیم کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے جو مہمان ہیں، ہمارے چیف گیسٹ ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب، وہ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ جو صدارت کر رہے ہیں رانا عبدالباقی صاحب، چیئرمین جناح اقبال فکری فورم، وہ بھی موجود ہیں۔ تو کیونکہ وقت کم ہے، اس لیے ہم اپنے پروگرام کو بہت مختصر ہی رکھیں گے۔ میں دعوت دوں گی رانا عبدالباقی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں brief کریں۔ رانا۔ معزز مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر مظہر قیوم صاحب، جو پاکستان میں آنکھوں کے عطیے کے حوالے سے بھی چیئرمین ہیں، اور اس حوالے سے تمام ملک میں جن لوگوں نے آنکھوں کا عطیہ دیا ہے اس میں بھی شامل ہوں۔ میں نے بھی اپنی آنکھوں کا عطیہ جو ہے وہ دیا ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج تشریف لائے ہیں اور آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ اس سے قبل ہم 8 دسمبر کو اسی اسکول کی دوسری برانچ میں تقریباً 300 سفید پوشوں کو لحاف تقسیم کر چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس مزید 200 ویٹنگ لسٹ پہ تھے، جس میں سے ہم ابھی صرف 80 کے قریب افراد کو شامل کر سکے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں حالات مہنگائی کے کیا ہیں، اور یوٹیلیٹی بلوں کے ذریعے جو سفید پوش فیملیوں کو پریشانیاں ہیں، اس حوالے سے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وسائل رکھتے ہیں، جو حکومت کی غلام گردشوں میں ہیں، ان کو بھی اپنی جیبوں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے اور اپنے اپنے علاقے میں سفید پوش لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ سفید پوشوں کا یہ حق اسلام نے قرآن حکیم میں بھی دیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے، آپ خود سفید پوشوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں، یہ ان کا حق ہے۔ تو جہاں تک جناح اقبال فورم کا تعلق ہے، ہم یہ تقاریب اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سفید پوشوں کو حوصلہ دے سکیں کہ آپ حالات سے نہ گھبرائیں، کیونکہ میں جانتا ہوں، کیونکہ ایجوکیشن بیلٹ سے بھی میرا تعلق ہے، تو یہ میرے علم میں ہے کہ بہت سی سفید پوش خواتین سلائی کڑھائی کے مرکز بنا کے اپنے وسائل کو پیدا کر رہی ہیں، بہت سے ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے ہیں، تعلیم میں ضرور آگے بڑھا رہی ہیں، اور یہ تعلیم جو ہے یہ چونکہ کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ جب ان کے بچے تعلیمی اداروں سے نکلیں گے
تو ان کی زندگی کا دائرہ جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ یہ ملازمتوں میں بھی جائیں گے، کاروبار میں بھی جائیں گے، اور اس لحاظ سے جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن اور علامہ اقبال کے ویژن کے بارے میں بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب قائد اعظم سے مشاورت ہوئی تھی خفیہ خطوط کے ذریعے علامہ اقبال کی، تو انہوں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ متحدہ ہندوستان پہ یقین نہ کریں، کیونکہ متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی وہی کیفیت ہوگی جو آج ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ایک علیحدہ مملکت کے مطالبے کو زور شور سے جاری رکھیں، کیونکہ مسلمان بر صغیر میں 90% غربت کا شکار ہیں، اور ان کو غربت سے نکالنے کے لیے آپ کو شریعت محمدی کو نفاذ کرنا پڑے گا، جس کے تحت آپ غربت سے اس قوم کو نکال سکتے ہیں۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن اسی طرح موجود ہے، اور ہمیں ان کی ویژن کی طرف واپس جانا پڑے گا تاکہ ملک سے ہم غربت کو خاتمہ کر سکیں اور اس ملک کو ایک فلاحی مملکت میں تبدیل کریں۔ تو یہ باتیں ہم اس لیے بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس ملک کا ایک فعال شہری بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، یہ اس پر بھی عمل درآمد کا متقاضی ہے۔ تو آج ہم پھر جمع ہوئے ہیں، اور آج پھر ہم آپ کو حوصلہ دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو بہتر کرے، اور کل ہم یہاں نہ ہوں تو ہماری جگہ آپ کے بچے بیٹھے ہوں اور وہ اس خدمت کو جاری رکھیں۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے۔ اب میں درخواست کروں گا جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب مظہر